الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی عزیز سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اسلام کے فلسفہ غسل کے بارے میں صاف اور واضح انداز میں چند باتیں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے میری یہ ویڈیو جو ہے اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کرنی ہے تاکہ ان کو بھی یہ مسئلہ معلوم ہو سکے۔ اسلام کا فلسفہ غسل جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو پاک رہنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کے اندر بھی آتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ جو لوگ پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اللہ کی ذات بھی پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور پاکیزگی جو ہے یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ فلسفہ غسل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب بالغ ہو جائے، مرد کے بالغ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کو احتلام ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ احتلام ہو جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، پلید ہو جاتا ہے۔ عورت کے بالغ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کو مینسز پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، اور جب مینسز اور پیریڈ شروع ہو جائیں تو ان کے ختم ہونے کے بعد پھر کیا ہے اس نے غسل کرنا ہوتا ہے، وگرنہ وہ بھی ناپاک اور پلید ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو اس ناپاکی سے نکلنے کا جو طریقہ ہے غسل کا طریقہ آتا ہے، اصول آتا ہے، تو آپ اس ناپاکی سے باہر نکل سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ اصول نہیں آتا تو یاد رکھیے پھر آپ ناپاکی کی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے اگرچہ آپ پڑھے لکھے ہیں یا جاہل ہیں، آپ غسل کے طریقے سے نابلد ہیں تو ناپاکی کی زندگی ہے۔ مختصر انداز میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ اس ناپاکی سے نکلنے کے لیے طریقہ ہے غسل کے صرف 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے بدن کو اس طرح دھونا کہ بال کے برابر بھی جگہ بدن میں سے خشک نہ رہے۔ اگر آپ نے 3 دفعہ کلی کر لی گلے کے نرم جو ہے حصے تک، اور ناک میں پانی چڑھا لیا ناک کے نرم حصے تک 3 دفعہ، اور پورے بدن کو آپ نے تر کر لیا، دھو لیا پانی سے، تو آپ ناپاکی سے نکل گئے، آپ پاک ہو گئے۔ لیکن اگر آپ نے ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز بھی مس کر دی، آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو آپ ناپاکی سے نہیں نکلیں گے، گویا کہ آپ ناپاک رہیں گے۔ شرعی اصطلاح میں اس کو جنابت بھی کہتے ہیں، اس کو حدث اکبر بھی کہتے ہیں، اور اس ناپاکی سے پلیدگی سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ غسل ہے۔ اس لیے چاہے کوئی مرد شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، اسی طرح چاہے کوئی عورت شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، انہیں غسل کا طریقہ آنا چاہیے۔ اگر آتا ہے تو وہ ناپاکی سے نکل جاتے ہیں، اگر نہیں آتا تو گویا کہ وہ ناپاک رہتے ہیں۔ اور آخری بات، اگر آپ پر غسل واجب ہو جائے، فرض ہو جائے، فوراً غسل کر لیں، اس میں دیر نہ کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا لا تدخلوا الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ وکلب وجنوب، کہ جس گھر میں تصویریں ہوں، کتا ہو، اور جس گھر میں جنوبی آدمی، یعنی جس پر غسل فرض ہو چکا ہو، اسے جنوبی کہتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں یہ تینوں چیزیں ہیں یا تینوں میں سے کوئی ایک ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اللہ کی ذات مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری یہ ویڈیو دوستوں تک ضرور پہنچائیے تاکہ انہیں بھی پاکی حاصل کرنے کا یہ طریقہ جو شریعت نے ہمیں بتلایا ہے معلوم ہو سکے۔